سر انویسٹیگیشن ونگ اور آپریشن ونگ بہت سال پہلے ایک ہی ونگ کے طور پہ کام کرتا رہا کہ وہی پولیس انویسٹیگیشن بھی کرتی تھی، وہی پولیس جو ہے وہ مقدمہ بھی درج کرتی تھی، تو تھوڑا کام کا برڈن ہوتا تھا۔ پھر اس کو تبدیل کیا گیا، آسانی پیدا کی گئی کہ انویسٹیگیشن ونگ کو الگ کیا گیا، اس کا الگ بجٹ ہو گیا، اس کا الگ ڈی اے جی ہو گیا، اس کا الگ جو ہے وہ ایس ایس پی ہو گیا، ایس پیز جو ہیں وہ الگ ہو گئے، آئی اوز انچارج انویسٹیگیشن، تمام کا تمام اسٹرکچر جو ہے وہ نیا ہو گیا۔ مطمئن لوگ کم ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیوائڈ جب ہو گیا آپریشن اور انویسٹیگیشن، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو مقدمات جو ان سے ہیں یا لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ سپیڈی ان کو وہ ریزالو ہوتے چلے جائیں، لیکن شکایات بہرحال موجود ہیں۔ ابھی آپ نے ایس ایس پی کا ذکر کیا لاہور کے، بڑے ہونہار ہیں، بڑے ماشاءاللہ، میرے بھی 2 دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ خاصا ذکر کر رہے تھے اپنی کارکردگی کا بھی، پرفارمنس کا بھی، اور اگر وہ 80% انہوں نے ریزالو کی ہیں تو ایک اچھی بات ہے۔ اور آفیسرز ہمارے بہت اچھے ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن نیچے جیسے جیسے آپ چلے جاتے ہیں نا، ڈیپ روٹڈ جب جاتے ہیں تو مسائل اسی طرح سے سر اٹھا کر سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک، اور میں ان سے بھی ذکر کر رہا تھا، اور یہ بڑی ایک ہمارے یہاں پہ ہمارے کلچر میں یا پولیس کلچر میں جو پرابلم بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ چند دنوں کے بعد ملزم اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر، بالکل ٹھیک بات ہے، اس کے ساتھ بڑا یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے مسئلے کے لیے دھکے بھی کھاتا ہے، پولیس اسٹیشن بھی جاتا ہے، افسران کو بھی ملنے کی کوشش کرتا ہے اگر اسی کی ملاقات ہو جائے کہ میرا مسئلہ حل کریں، اور جو ملزم ہے وہ اس نے فراڈ کیا ہوا ہے، اس نے کوئی چیک دے کے وہ بھاگ گیا ہوا ہے، اس نے کسی کو مار ڈالا ہے، کچھ بھی ہوا ہے، وہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے۔ پولیس اس کو ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آئیں آپ بیٹھ کر آپ کا تصفیہ کرانا ہے یا آپ کا کیس آئی ہے، اس طرح کا معاملہ۔ تو سنگین جرائم میں تو چلیں گرفتاریاں ہو گئیں، پکڑا گیا، لیکن عام طور پر جو چوری ڈکیتی، یہ فراڈ اس قسم کے جو مسائل ہیں اس میں لوگ بڑی بری طرح سے پستے ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اس میں بڑی دلچسپ بات ہے مجاہد کے آپریشنز ونگ جو ان سے ہے نا، وہ ذرا سا پریشر آتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، وہ اپنے گلے سے اتار کر نہ پھینک دیتے ہیں، پرچہ دے دیں، ایف آئی آر کاٹ دیں۔ اچھا، وہ آگے چلا جاتا ہے انویسٹیگیشن کے پاس۔ اب انویسٹیگیشن جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بڑا ایک الگ کام ہے سارا، اور ذمہ داری کا کام، بڑی ذمہ داری کا کام ہے، بے گناہ اور گناہ کا انکار کرنا اس کی ذمہ جو آئی اوز ہیں وہاں سے لے کر اور اوپر آفیسرز تک، اس کے اوپر بہت ہی ذمہ داری سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے۔ وسائل بھی چاہیے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اینڈ میرا خیال یہ ہے کہ وسائل اس طرح سے نہیں ہیں پولیس کے پاس یا انویسٹیگیشن ونگ کے پاس جس طرح سے ہونے چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے معاملات کو۔ لاہور کی بات کریں تو اتنا پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، مسائل ہیں، کرائمز ہیں، کرائم ریٹ ہے، اور آئے روز درجنوں جرائم جو ان سے ہیں وہ رونما ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک برسک شفٹنگ ہوتی ہے نا آپریشن سے انویسٹیگیشن کی طرف، اس طرح سے برسک آگے اس کا جو فلو ہے اس چیز کو ریزالو کرنے کا، چلان دینے کا، عدالتوں تک پہنچانے کا، اس میں بہرحال ایک سستی بھی ہوتی ہے، اس میں بعضوں کے اوپر رکاوٹ بھی آتی ہے، کچھ پروفیشنل ایشوز آتے ہیں، کچھ اپنا کہہ لیں کہ کیپیسٹی ایشوز بھی آ جاتے ہیں، اور پولیس کے جو اپنے مسائل ہیں، جو ایک پولیس کلچر ہے، تھانہ کلچر جو ہمارا یہاں پہ ایک لفظ ہے بڑا پرانا، یہ اوپر کے لیول کے اوپر جو آفیسران ہیں ان کی حد تک تو خاصا ڈسپلنڈ ہو گئے ہیں معاملہ، لیکن نیچے تک بہت سارے مسائل موجود ہیں۔